میں سلیمان ہوں، سب میرے سامنے سر جھکاؤ، میری اطاعت کرو۔ تم کون ہو؟ سلیمان تو اپنی انگوٹھی لے کر جا چکے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ تاریخ انسانی میں ہزاروں بادشاہ گزرے، لیکن روئے زمین پر ایک بادشاہت ایسی بھی تھی جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی۔ یہ بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جنہیں اللہ رب العزت نے نہ صرف انسانوں پر بلکہ ہوا و چرند پرند اور خوفناک جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم گواہ ہے کہ صبح کے وقت ہوا ان کے حکم سے میلوں کا سفر طے کرتی اور سرکس جنات ان کے سامنے سر جھکائے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے اور سمندروں سے موتی نکالتے۔ اتنی عظیم الشان سلطنت اور ایسی مخلوقات پر کنٹرول دیکھ کر پرانے زمانے کے لوگوں اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے دماغوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اس طاقت کا راز کیا ہے؟ کیا کوئی انسان واقعی صرف اپنی دعا اور اللہ کے حکم سے ان نظر نہ آنے والی مخلوقات کو قابو کر سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی جادوئی چیز ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک ایسی داستان نے جنم لیا جس نے صدیوں تک انسانوں کو حیرت اور تجسس میں مبتلا رکھا۔ یہ داستان ہے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی۔ تاریخ کی پرانی کتابوں اور قصے کہانیوں میں یہ بات بہت وثوق سے بیان کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک خاص کرشماتی انگوٹھی تھی جس پر اللہ کا اسم اعظم کندہ تھا، اور دراصل یہی وہ انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے جنات ان کے قابو میں تھے اور ان کی حکومت قائم تھی۔ یہ کہانی صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ اس میں ایک ایسا خوفناک موڑ بھی بیان کیا جاتا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ مشہور روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی رفع حاجت یا غسل کے لیے جاتے تو وہ انگوٹھی اتار کر اپنی ایک بیوی جن کا نام جرادہ بتایا جاتا ہے ان کے حوالے کر دیتے، کیونکہ بیت الخلاء میں مقدس انگوٹھی لے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ نے وہ انگوٹھی اتاری اور اہلیہ کو دی۔ جرادہ، یہ امانت ہے، اسے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھنا۔ لیکن قسمت کا لکھا دیکھیے کہ یہاں ایک نہایت چالاک اور مکار جن جس کا نام روایتوں میں سحر بتایا جاتا ہے گات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ شیطان فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دار کر نمودار ہوا۔ اس کی شکل، صورت، آواز اور انداز بالکل اللہ کے نبی جیسا تھا۔ اس نے بیوی سے ہاتھ پھیلا کر کہا، میری انگوٹھی مجھے واپس دے دو۔ بیوی نے اسے اپنا شوہر سمجھتے ہوئے وہ انگوٹھی ان کے حوالے کر دی۔ قصہ گو کہتے ہیں کہ بس وہ انگوٹھی انگلی میں پہننے کی دیر تھی کہ کائنات کی ہر چیز اس شیطان کے تابع ہو گئی۔ میں سلیمان ہوں، سب میرے سامنے سر جھکاؤ، میری اطاعت کرو۔ وہ جا کر تخت سلیمان پر بیٹھ گیا اور تمام جنات، انسان اور پرندے اس سے سلیمان علیہ السلام سمجھ کر اس کا حکم ماننے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب اصلی سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور اپنی بیوی سے انگوٹھی طلب کی تو بیوی نے حیرت اور غصے سے انہیں دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو؟ سلیمان تو اپنی انگوٹھی لے کر جا چکے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ لمحہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انتہائی صدمے کا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو پکار کر بتایا کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں، وہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ بہروپیہ ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کی نظروں پر پردہ پڑ چکا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیوانہ سمجھ کر دھتکار دیا۔ دیکھو اس دیوانے کو، بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ افسانوی داستان کے مطابق 40 دن تک وہ شیطان جن سلیمان علیہ السلام کے تخت پر حکومت کرتا رہا
اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بن کر رہنا پڑا۔ روایتوں میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان 40 دنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے والوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، اور اس کے بدلے میں انہیں شام کے وقت 2 مچھلیاں مل جاتی جنہیں کھا کر وہ گزارا کرتے۔ یہ وقت ان پر بہت بھاری تھا۔ وہ اللہ کے حضور روئے اور اپنی آزمائش ختم ہونے کی دعا کرتے۔ پھر ٹھیک 40 دن بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی۔ وہ شیطان جن اس انگوٹھی کی حفاظت نہ کر سکا اور وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکل کر گہرے سمندر میں جا گری۔ انگوٹھی گرتے ہی اس کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ اپنی اصلی خوفناک شکل میں آ کر بھاگ گیا۔ ادھر سمندر میں اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو مزدوری کے طور پر وہی مچھلی ملی۔ جب انہوں نے کھانے کے لیے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو ان کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئی۔ مچھلی کی پیٹ میں وہی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، انگوٹھی پہنی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جنات اور لشکر دوبارہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہیں ان کی بادشاہت واپس مل گئی۔ بے شک بادشاہی صرف اللہ کی ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ دوستو، یہ ہے وہ مکمل کہانی جو آپ نے اکثر سنی ہوگی، اور شاید بہت سے لوگ اسے سچ بھی سمجھتے ہوں۔ سننے میں یہ کسی سنسنی خیز فلم کا اسکرپٹ لگتی ہے، لیکن اب ذرا جذبات سے باہر نکل کر عقل اور قرآن کی روشنی میں اس قصے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا یا یہ سب جھوٹ ہے؟ جب ہم اسلام کی مستند تاریخ اور قرآن کے مفسرین کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے آتی ہے۔ امام ابن کثیر اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس انگوٹھی والے واقعے کو سختی سے رد کیا ہے اور اسے اسرائیلیات قرار دیا ہے، یعنی وہ من گڑت قصے جو یہودیوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر لیے تھے اور پھر وہ مسلمانوں میں بھی مشہور ہو گئے۔ اس کہانی کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی شیطان چھین سکے یا چوری کر سکے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو شیطان کسی نبی کی شکل اختیار کر لے تو پھر دنیا میں کسی نبی پر اعتبار باقی نہ رہتا۔ لوگ کیسے پہچانتے کہ یہ واقعی نبی ہے یا کوئی بہروپیہ؟ اللہ کا قانون ہے کہ شیطان کبھی بھی انبیاء کرام کا روپ نہیں دھار سکتا۔ دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزاتی طاقت کسی دانت کی انگوٹھی میں قید نہیں تھی۔ معجزہ اللہ کا براہ راست تحفہ ہوتا ہے، وہ کسی تعویذ یا پتھر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ان کی بادشاہت انگوٹھی کی وجہ سے ہوتی تو پھر یہ تابوت نہ ہوتی۔ پہلی مستند رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار شدید بیمار ہو گئے تھے۔ بیماری کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، اور جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے تو لگتا تھا کہ کوئی بے جان جسم رکھا ہوا ہے۔ یہ بیماری ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھی، تاکہ انہیں احساس رہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ انسان چاہے بادشاہ بھی ہو، اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ دوسری رائے کچھ مفسرین نے یہ دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں ایسے بہادر بیٹے پیدا ہوں۔ کاش میرے ہاں ایسے بہادر بیٹے ہوں جو اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑائیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ جو بچہ پیدا ہوا وہ ناقص الخلقت تھا، یعنی صرف ایک گوشت کا دڑ تھا جسے لا کر ان کی کرسی پر رکھ دیا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اپنی بھول کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور مغفرت مانگی، اللہ نے نہ صرف ان کی بیماری اور پریشانی دور کر دی بلکہ انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ہواؤں پر حکمرانی اور جنات پر کنٹرول، یہ سب اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا، کسی انگوٹھی کا کمال نہیں۔ وہ انگوٹھی والی کہانی صرف ایک افسانہ ہے جسے ہمیں سچ نہیں سمجھنا چاہیے۔
انبیاء کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ایک انگوٹھی کے محتاج ہو یا کوئی شیطان ان کی جگہ لے سکے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اس انسان کے پاس کتنی بھی طاقت کیوں نہ آ جائے، اسے ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز رہنا چاہیے اور ہر کام میں اللہ کی مدد اور منشیت کو شامل رکھنا چاہیے۔ آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کیسے لگی؟ کیا آپ کے ذہن میں اب بھی اس انگوٹھی کے حوالے سے یہی پرانا تصور تھا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کے دیگر واقعات کی حقیقت بھی اسی طرح آپ کے سامنے لائیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔